اب ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں جو آج کا ہمارا لیکچر ہے۔ ابھی تک ہم نے پچھلے لیکچرز میں سب سے پہلے ہم نے معاشیات کی تعارف پڑھا تھا، اس کی تعریفات پڑھی تھی، اسلامی معاشیات کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا۔ اس کے بعد ہم ماڈرن اکنامکس، جدید معاشیات کی طرف آئے تھے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے کلاسیکل تعریف پڑھی تھی جو ایڈم اسمتھ کی تھی، پھر اس کے بعد نیو کلاسیکل پڑھی تھی جو الفریڈ مارشل کی تھی، اور اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آج رابنز کی تعریف جو ہے جدید جو مکتبہ فکر ہے اس کا معاشیات کا۔ اچھا، پچھلے جو لیکچر تھا، جس طرح ابھی 15 منٹ کا پہلے بھی ایک سیشن ریکارڈ کیا، اس میں ہم نے کیا چیزیں ڈسکس کی تھی جو پیچھے رہ گئی تھی۔ ایک کتاب کے حوالے سے ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی، اس کے علاوہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو گہرائی اور گیرائی ہے وہ اس کا تھا کہ گہرائی تو ڈیپتھ ہو گیا، گیرائی جو ہے وہ پکڑ تھا۔ جس طرح گیر ہوتا ہے لفظ دستگیر، ہاتھ پکڑنے والا، عالمگیر سارے عالم کو اپنے پکڑنے والا، یعنی یونیورسل چیز جو ہے جو پورے عالم تک چھائی ہو۔ اسی طرح یہ مختلف چیزیں۔ ایک سوال جو ظاہر ہے اس لیکچر کے سٹارٹ میں آنا تھا وہ یہ کہ ہم اگر جدید معاشیات کی ہی ہم ڈیفینیشن پڑھنی ہم نے، تو ہم نے کلاسیکل اور نو کلاسک کی جو سکول ہے مکتبہ فکر ہے اس کو ہم نے کیوں پڑھا؟ تو اس کی وجہ میں نے آپ سے سوال کا جواب طلب کیا تھا۔ کچھ بچوں نے، میرے خیال میں اب ریکارڈنگ پہلے ہو رہی ہے، کل انشاءاللہ دیکھیں گے کون سے بچے جواب دیتے ہیں، کتنے بچے جواب دیتے ہیں، کتنے نہیں دیتے۔ یہ ریکارڈنگ پہلے ہو رہی ہے اور کل تک انشاءاللہ جوابات کا انتظار رہے گا، کتنے بچے جواب دیتے ہیں اور کتنے بچے نہیں دیتے، کون اس پہ سوچتا ہے، کون یہ لیکچر سنتا ہے، کون نہیں سنتا۔ تو بہرحال دیکھیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اسکول آف تھاٹ وہ ڈیفینیشن بنی کیسے، پھر اس میں کیا تبدیلیاں آئی، پھر کس طرح کر کے ہمارے پاس یہ چیز اس شیپ کے اندر آئی، یہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی، اس کی پوری ایک ہسٹری آپ کے پاس ہو کہ کیا مسئلے تھے، کیا چیزیں تھیں، کیا ان میں مسائل آ رہے تھے جب یہ شروع ہوئی، تو کس نے اس کو کیسے ڈیفائن کیا، پھر اس میں کیا جو خرابیاں تھیں، خامیاں تھیں وہ ہوئی، ان کو کس طرح درست کیا گیا۔ تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اس کی ایک ہسٹری پڑھانا، یہ جو ساری کی ساری آپ کو ڈیفینیشنز پڑھائی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کا مضمون کن کن سٹیجز سے گزر کر اس حالت تک آیا ہے۔ ہر سبجیکٹ کی ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، اس وجہ سے ہم کلاسیکل اسکول آف تھاٹ بھی پڑھتے ہیں، نیو کلاسیکل بھی پڑھتے ہیں اور ماڈرن بھی پڑھتے ہیں۔ تو اب ہم ماڈرن اسکول آف تھاٹ کی طرف چلتے ہیں جو رابنز کا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ رابنز نے اس کی کیا تعریف کی، تو یہ دیکھیں جی، کہتے ہیں جی رابنز نے اس کی تعریف کیسے کی، کہتے ہیں اس کا تعلق تیسرے طبقہ فکر سے۔ وہی چیز، ایل رابنز 1898 میں پیدا ہوا، 1984 میں اس دار فانی سے کوچ کر گیا، یعنی فوت ہو گیا۔ لندن اسکول آف اکنامکس میں پروفیسر تھا، اس کی ایک کتاب لکھی جو خاصی مشہور ہوئی، اس کا نام تھا علم معاشیات کی نوعیت۔ دیکھیں نوعیت اس کا نیچر کیا تھا، نوعیت اس کی نو کہتے ہیں قسم کو، نوعیت وہ کس قسم سے تھی، اس کا نیچر کیا تھا، کس طرح کی تھی۔ تو نیچر، اس کی نوعیت، اہمیت، سگنیفیکنس کتنی اہم ہے، اور نوعیت و اہمیت پر مقالہ معاشیات کی، اکنامک سائنس کی۔ اس میں نے آپ کو بتا دیا تھا یہ کیا تھا، an essay on the nature and significance of economic science۔ اگر سائنس نہ ہوتا تو اکنامکس آنا تھا، لیکن یہاں اکنامک سائنس ہے تو اس وجہ سے اکنامکس نہیں آئے گا۔ تو کتاب ہاذا 1931 میں شائع ہوئی، آپ نے خاص طور پر یاد رکھنے، اور اس میں وہ ڈیفینیشن انتہائی آسان ڈیفینیشن، ماڈرن اکنامکس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا بتاتا ہے، کہتا ہے معاشیات ایک ایسا علم ہے، ہر جگہ پہ یہی آئے گا کہ یہ علم ہے، سٹارٹ ڈیفینیشن ادھر سے ہی ہونی ہے۔ معاشیات ایک ایسا علم ہے جو انسان کے اس طرز عمل کا مطالعہ کرتے ہیں، یا اس طرز عمل کا، جس طرح مرضی کر لیں، مطالعہ کرتے ہیں جسے خواہشات کے لا تعداد ہونے۔ دیکھیں ہم نے بات کیا کی تھی، انسان کا مسئلہ کیا ہے، جو میں نے اپنے ویکلی پلان پہ آخر پر میں لے کر آیا تھا، لیکن ہم نے سٹارٹ میں بک کے مطابق اس دفعہ پڑھ لیا اور وہ ذہن میں نہیں تھا رہا۔ میں اس کو اینڈ پر اس تعریف کے بعد لے کر آتا ہوں تاکہ ایک چیز اکٹھی ہو اور سمجھ آ جائے۔ اس میں کیا تھا،
ہماری اکنامک مسئلہ کیا ہے, جو معاشی مسئلہ انسان کا کیا ہے, جسے اکنامک پرابلم کیا کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, ہم نے کیا پڑھا تھا, ہماری خواہشات لاتعداد ہیں, وسائل کم ہیں. یہی اس کی ڈیفینیشن ہے کہ اگر ہماری خواہشات لاتعداد ہیں, ٹھیک ہے, وسائل محدود ہیں, تو اب اس کنڈیشن میں انسان کیا طرز عمل اختیار کرے گا. اس کنڈیشن میں, اس حالت میں کہ جہاں خواہشات لاتعداد ہونے اور وسائل کے محدود ہونے پر کون سا طرز عمل اس نے اختیار کیا, اس طرز عمل کی سٹڈی کا نام معاشیات ہے. بہت آسان کہ ہمارے پاس ایک سچویشن ہے, خواہشات لاتعداد ہیں اور اسے کیا کہتے ہیں, جو ہمارے وسائل ہیں وہ محدود ہیں, ظاہر ہے تمام خواہشات پوری نہیں ہو سکتی. اب انسان کون سا طرز عمل اختیار کرے گا کہ اپنی خواہشات کو پورا کرے, اور اس کو کیسے حل کیا جائے گا, اس چیز کی سٹڈی کا نام معاشیات ہے. بہت سمپل ڈیفینیشن, ہو سکتا ہے الفاظ میں آپ کو تھوڑی سی مشکل لگے, لیکن اگر آپ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے, ہمارے ٹیچرز ہمیں سمجھایا کرتے تھے, جب چیز نہ سمجھ لگے تو اسے ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں, آپ کو آسانی ہو جائے گی. تو دیکھیں, معاشیات ایک ایسا علم ہے جو انسان کے اس طرز عمل کا مطالعہ کرتے ہیں, انسان کے طرز عمل کا مطالعہ کرتے ہیں جو اس نے اختیار کیا. کب اختیار کیا, کہ جب خواہشات لاتعداد تھیں اور وسائل محدود تھے. اس بنا کے اوپر اس نے جس طرز عمل کو اختیار کیا, اس طرز عمل کا مطالعہ, یعنی معاشیات طرز عمل کا مطالعہ. میں 5-6 دفعہ ڈیفینیشن کو ریپیٹ کرتا ہوتا ہوں. آپ اس کی ایک تو یہ ہے کہ اس کو آسان بنا دیا جائے, سمجھ آ جائے, کیونکہ اگر آپ کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے, آپ کو سمجھ نہیں لگتی, تو پھر آپ کے لیے یاد کرنا مشکل ہوگا, وہ رٹا ہوگا. تو اس کو سمجھیں. اچھا, اب ایک تو یہ ہو گیا کہ خواہشات لاتعداد ہیں, وسائل محدود ہیں, انسان نے کوئی ایک طرز عمل اختیار کرنا ہے. لیکن یہاں معاملہ کیا ہے کہ جبکہ ذرائع متبادل یعنی استعمالات کے ہی رکھتے ہیں, یعنی ہمارے پاس ایک مزے کی چیز کیا ہے کہ خواہشات لاتعداد ہیں, وسائل ہمارے محدود ہیں, لیکن ایک چیز کے ساتھ ہم 2 یا 3 خواہشات پوری کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ بھی ہے اور یہ حل بھی ہے. یعنی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس چیز کے ساتھ کون سی خواہشات پوری کریں. مثلا ہمارے وسائل 10,000 روپیوں میں وسائل کو رکھ لیں, دوسری چیزوں میں نہ رکھیں, ذرا زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی. ہماری انکم 10,000 روپے یا ہمارے پاس 10,000 روپے پڑے اور ہمارے پاس خواہشات 2-3 ہیں. اب ہم نے دیکھنا کہ ہمارے پاس یہ وسائل کے ساتھ وہ 3-4 خواہشات پوری ہو جاتی ہیں, لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ساری اکٹھی پوری کر لی جائیں. تو ہم دیکھیں گے ان میں سے سب سے ضروری کیا ہے, اس کو استعمال اس کو پورا کریں گے, پھر دوسرے نمبر پہ پھر, اور بعض ایسی ہوں گی کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی, ہم کہہ دیں گے کہ ہم نے نہیں استعمال کرنی. یہ سمپل سی ڈیفینیشن ہے, یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں, وہی ساری چیز. اسے ایک دفعہ لاسٹ ٹائم اسے ایک دفعہ سمپل بغیر رکے ایک دفعہ پڑھ لیں. معاشیات ایک ایسا علم ہے جو انسان کے اس طرز عمل کا مطالعہ کرتا ہے جسے خواہشات کے لاتعداد ہونے اور وسائل کے محدود ہونے کی بنا پر اختیار کیا جاتا ہے, جبکہ ذرائع متبادل یعنی کئی استعمالات رکھتے ہوں. ذرائع یعنی وہ چیزیں جن کے ذریعے ہم یہ اپنی خواہشات پوری کر رہے ہیں. تو چند اور ماہرین نے اس کی تعریف کی ہے. وہ کیا کہتے ہیں, economics is a study of those principles on which resources of a country or community should be regulated and administered as to secure communal ends without waste. یعنی کہ اب معاشیات کی کیا ڈیفینیشن آ گئی. پہلے تو تھی کہ دولت کس طرح کمائی جاتی ہے, کس طرح. دوسرا کیا تھا, دولت کو مادی خواہش, اپنی خوشحالی, مادی خوشحالی. ایڈم سمتھ کی تھی دولت کس طرح کمائی جائے گی, کس طرح پیدا کی جائے گی, کس طرح استعمال کی جائے گی, کس طرح ایکسچینج کی جائے گی, کس طرح اسے تقسیم کیا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن جو الفریڈ مارشل کی کیا تھی کہ مادی خوشحالی کے لیے انسان کیا کیا کچھ کرتا ہے, کس طرح ان اسباب کو پیدا کرتا ہے اور استعمال کرتا ہے. اب یہ جو ڈیفینیشن ہے اس میں کیا ہے کہ انہوں نے اس کو مزید وسیع کر دیا, اور وہ کیا کیا کہ ہمارے پاس خواہشات لاتعداد ہیں, وسائل ہمارے پاس کم ہیں, اور ہم نے یہ نہیں کرنا. دیکھیں عقل مندی کیا ہے, یہ نہیں کہ جو مرضی جہاں مرضی استعمال کر لیا. عقل مندی یہ ہے کہ وداؤٹ ویسٹ, بغیر چیزوں کو ضائع کیے,
ایک چیز سے اگر 4 چیزیں پوری ہو رہی ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ صرف ایک جگہ ایک چیز, ایک خواہش پوری نہ ہو, بلکہ ایسی خواہشات پر استعمال کیا جائے کہ 2-3 خواہشات پوری ہو جائیں, زیادہ سے زیادہ اس کا بینیفٹ ہو, ہم اسے زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکیں. دیکھیں ایک بندے کے پاس 1 لاکھ روپے, اب اس نے 2-4 چیزیں لینی ہیں. ایک اس کے پاس آپشن ہے 1 لاکھ کا موبائل لے لے, بات ختم ہو گئی, باقی کچھ نہ لے. دوسری اس کے پاس کیا آپشن ہے, 50,000 کا موبائل لے لے, 25,000 کی کچھ اور چیز لے لے, 25,000 کی کچھ اور لے لے, یا 25,000 کا موبائل لے لے, 20,000 کا کچھ اور. یعنی آپ نے زیادہ سے زیادہ اس سے بینیفٹ حاصل کرنا ہے وداؤٹ ویسٹ, زیادہ سے زیادہ اس کو ضائع نہیں کرنا. تو اکنامکس is a study of those principles, ایسے اصولوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے on which resources of a country or community should be regulated, کہ ان اصولوں کے مطابق ملک کے جو ذرائع ہیں, جو ریسورسز ہیں, ان کو ریگولیٹ کیا جائے, ان کو استعمال کیا جائے, اینڈ ایڈمنسٹرڈ, اور ان کی تنظیم کی جائے کہ ہم نے انہیں کہاں استعمال کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا, as to secure communal ends without waste, کہ ہمیں وہ جو معاشرتی کہہ لیں کہ جو چیزیں ہیں, ہمیں وہ ساری چیزیں معاشرتی کام بھی سارے ہو جائیں اور ضیاع بھی نہ ہو, یعنی چیزیں ضائع بھی نہ ہو. پروفیسر G.J. اسٹیگلر کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں economics is a study of principles governing the allocation, یعنی ہم نے allot کرنا ہے, یعنی لگانا ہے کسی جگہ پہ, of scarce means, scarce کے آگے انہیں لکھنا چاہیے تھا, scarce کہتے ہیں قلیل کو, یعنی ہمارے پاس وسائل کم ہیں. scarce means among competing ends, ہمارے پاس خواہشات بہت زیادہ ہیں, آپس میں کمپیٹ کر رہی ہیں, اور ہمارے پاس وسائل کم ہیں. اب ہم نے ان جو scarce means ہیں, جو ہمارے پاس محدود قلیل وسائل ہیں, ان کو کہاں کہاں انہیں تفویض کرنا ہے, کہاں کہاں ہم نے انہیں الاٹ کرنا ہے. when the objective of it is to maximize the attainment of the ends, جبکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ چیزیں ملیں. وہی چیز جو یہ رابنز نے کہی, وہی چیز آگے تقریباً تمام ڈیفینیشن میں تھوڑا سا فرق آ رہا ہے, وہی چیز تقریباً کہی جا رہی ہے. ایک اور تعریف کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں اکنامک پرابلم, معاشی مسئلہ, وہ جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا, آج بھی ابھی شروع میں کی ہے. تو معاشی مسئلہ وہ کیا ہے, the economic problem is essentially a problem arising from necessity of choice. ٹھیک ہے, اب کیا ہے کہ ہمارے پاس ضروریات ہیں, اس میں سے ہم نے اب چناؤ کرنے. economic studies the activity of husbandry, یعنی husbandry کیا کہیں گے کہ اس چیز کو کس طرح گھر چلانا ہے, اور یہ ساری جو کاوش ہے. اب ہمارے پاس ضروریات ہیں, ہم نے چننا ہے ہم نے کن ضروریات پر اپنے وسائل کو خرچ کرنا ہے. اکنامکس از اے سوشل سائنس کنسرنڈ ود ایڈمنسٹریشن, یعنی انتظام کرنا ہے نا, ہمارے پاس وسائل ہیں, اب ہم نے انہیں منظم کرنا ہے کہ کہاں کہاں استعمال کریں. آف لمیٹڈ ریسورسز لمیٹڈ ہیں, انہیں ہم نے مینج کرنا ہے. یہ ڈیفینیشن ہو گئی. اب آپ اس کو پہلی ڈیفینیشن کے ساتھ دیکھیں, زمین آسمان کا فرق ہے. تو کہتے ہیں پروفیسر ایل رابنز نے کلاسیکی اور نو کلاسیکی ماہرین کے برعکس معاشیات کی نئے سرے سے تعریف کی, اور اس کے اسلوب یعنی پیٹرن اور طرز یعنی سٹائل کافی حد تک دوسرے معیشت دانوں سے جدا گانا تھا. رابنز کی تعریف کے اہم نکات کیا تھے کہ وسائل کم ہیں, یہ ہم نے ڈسکس کیے. اب وسائل کم ہیں اور اس کے بعد کیا ہے, مقاصد کی کثرت ہے. ہمارے پاس بہت زیادہ چیزیں کرنے والی, ہماری وانٹس جو ہیں, جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو کیا ہے, وسائل ہمارے پاس کم ہیں, خواہشات بہت زیادہ ہیں, اور ان کی اہمیت میں بھی فرق ہے. دیکھیں ہمارے پاس خواہشات کیا ہیں, بچے کو پڑھانا ہے, ہم نے اسے کھانا کھانا ہے, اس کے بعد میڈیکل کیئر ہے, ہم نے ٹی وی دیکھنا ہے, ہم نے اسے کیا کہتے ہیں مطلب انجوائے کرنا ہے. اب اس میں ڈیفینیٹلی اہمیت کا فرق ہے, کھانا سب سے اوپر آئے گا, بچے کی پڑھائی اس کے بعد آئے گی, ٹی وی جو ہے وہ اس کے بہت نیچے آئے گا, انجوائے کرنا, اس طرح مختلف چیزیں. انسان کو گھڑی چاہیے, اب ایک بندے کو گھڑی بھی چاہیے, روٹی بھی چاہیے, اور بچے کو پڑھانا بھی ہے. اب ڈیفینیٹلی ان تینوں چیزوں میں فرق ہے, ان کی اہمیت میں.
گھڑی جو ہے وہ روٹی کے برابر نہیں آئے گی, سب سے پہلے روٹی آئے گی. کمیاب ذرائع ہیں, ہمارے پاس ریسورسز بہت کم ہے, ذرائع متبادل ہے. ذرائع متبادل کا مطلب کہ ہمارے پاس ایک ہی چیز سے 2-3 کام ہو سکتے ہیں. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے ان متبادل ذرائع کو, اسے کیا کہتے ہیں, جو کم ریسورسز ہیں وہ ایسے کم ریسورسز کے جو 2-3 چیزوں پر کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں, اب ہم نے مینج کرنے کہ ہمارے لیے کیا چیز اہم ہے, اس اہم چیز کے مطابق ان کے اوپر خرچ کی جائے. ٹھیک ہے, تو وہی ساری چیزیں 5 پوائنٹس اہم نکات کے رابنز نے ہر فرد کو اس تعریف میں شامل کر لی. اب دیکھیں اس میں وہ کوئی راہب والا نہیں رہا, کوئی اسے کیا کہتے ہیں جنگلوں میں چلا جاتا ہے, وہ بھی اس میں تارک الدنیا یا سادھو اور معاشی آلات سے 2-4 وہ بھی اس کے اندر اسے کیا کہتے ہیں شامل ہے. روزمرہ زندگی کے معاملات کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے. معاشیات کو وسعت بخشتی ہے. آپ کو خود سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ڈیفینیشن ان ڈیفینیشن سے بہت زیادہ وسیع ہے, اس کا مطلب ایک جو معاشیات کا دائرہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. تبھی علوم میں کھڑا کرنے کی اس نے کوشش کی. رابنز نے کوشش کی ہے. دیکھیں 2 سائنسز ہیں, ایک ہے اسے کیا کہتے ہیں آپ کی سوشل سائنسز, جو آپ کی کہہ لیں کہ یہ ہے سائیکالوجی ہے, اس کے بعد یہ پولیٹیکل سائنس ہے, اکنامکس ہے, یہ ساری سوشل سائنسز ہیں, یعنی حقیقت میں یہ سائنس نہیں ہے. ایک ہے فزیکل سائنسز, جو ہے فزیکل سائنسز کیا ہیں کہ آپ کی بیولوجی ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے. اس میں کیا ہے, آپ ایک تجربہ کرتے ہیں, آپ کو ہر جگہ پہ ایک ہی رزلٹ ملے گا. آپ ایک قانون بنا سکتے ہیں ہر جگہ پہ ایک طرح کا, یونیورسل ہے. ٹھیک ہے, جہاں آپ ایک چیز کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں, آپ کو ایک چیز, ہر چیز ایک آپ کے سامنے, آپ کے پاس ریزلٹس اور وہی چیزیں. سوشل سائنسز کون سی ہیں؟ سوشل سائنسز ایسی سائنسز ہیں کہ جہاں آپ ایک آبجیکٹیوٹی نہیں ہے, سبجیکٹیو معاملہ ہے. ایک بندے کا ذہن کچھ اور ہے, دوسرے بندے کا کچھ اور ہے. ایک بندے سے کچھ نتیجہ نکل رہا ہے, دوسرے بندے سے کچھ نتیجہ نکل رہا ہے. جبکہ بیولوجی میں کیا ہے, آپ اگر ایک ٹیکا دل کے اوپر وہ ایکسپیریمنٹ کراتے ہیں, وہ مینڈک کا دل نکالتے ہیں اور ٹیکے کے اندر وہ ڈالتے ہیں, ٹیکا توڑ کے ٹیکے جو ملتے ہیں, ایک تو ٹیکا وہ انجیکشن ہوتے ہیں, اور انجیکشن کے اندر جو ٹیکا بھرا جاتا ہے اس کو ڈسک کے اوپر رکھ کے اس کا دل اس کے اندر رکھتے ہیں. تو ایک ٹیکے سے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے, ایک سے کم ہو جاتی ہے. اب وہ آپ جس کے اوپر بھی ٹیکا استعمال کریں گے نا, ایک ٹیکا دل کی دھڑکن بڑھانے کے لیے, کم کرنے کے لیے. تو مطلب یہ کہ ہر جگہ پہ ریزلٹس ایک جیسے. سوشل سائنسز میں ممکن ہے کہ کلچر بدل جائے, ریزلٹس بدل جائے. ٹھیک ہے, بندے سے ریزلٹ بدلے گا, اور حالات جو ہیں وہ ریزلٹس کو بدلیں گے. تو اس وجہ سے یہ سوشل سائنسز ہیں. اور ہر ماہر کا اور ہر فیلڈ والے کا دل تو یہی کرتا ہے کہ یہ سوشل سائنسز میں نہ ہو اور دوسری سائنسز میں کھڑا ہو, کیونکہ ان کا ذرا معیار اور ان کا ایک کہہ لیں وہ ذرا ان کی اہمیت ایک زیادہ ہو جاتی ہے, وہ ایک ٹھوس بن جاتی ہیں. یہ ٹھوس نہیں ہوتی, یہ سبجیکٹیو ہو جاتی ہے. ہر سبجیکٹ مطلب میں ایک سبجیکٹ ہوں, دوسرا ایک اور سبجیکٹ ہے, کہ سبجیکٹ سے مختلف ہوگی, وہ آبجیکٹیو ہے, وہ ہر جگہ پہ ایک جیسی ہوگی. تو یہ تھوڑا سا ایک سوشل سائنسز اس نے یہ کیا تھا, اس نے کوشش کی ہے. یہ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کھڑا کر دیا, انہوں نے کہ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے. کیونکہ آگے جا کے ہم پڑھتے ہیں تو اس کی رابنز کی تعریف کی خوبیاں کیا تھیں کہ زندگی کے معمولات کا مطالعہ کیا گیا. اس کے کیا ہے, رابنز نے روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والی مشکل معاشی حالت کا مطالعہ کیا, اور اس سے پتہ چلتا ہے. دیکھیں مشکل کیا ہے, دولت کمانا یہ ایک علیحدہ چیز خوشحالی کے لیے, لیکن ہماری مشکل کیا ہے, معاشی مشکل وہ کیا ہے, کیا کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں, خواہشات زیادہ ہیں. یہ ایک روزمرہ کے مشکل معاشی حالت ہے. اس کو اس نے سٹڈی کیا اور اس کو اس نے علوم کا درجہ, رابنز نے سائنسی علوم کا درجہ دے کر اس مضمون کی وسعت کو بڑھا دیا. قابل ستائش تھی اس کی یہ کوشش. خوشحالی کا رونا نہیں رویا اس نے, مارشل کی طرح مادی خوشحالی کا رونا نہیں رویا, بلکہ اس کو دولت کا علم بھی قرار دیا, اور روزمرہ کی زندگی کے لاتعداد مقاصد, ذرائع اور محدود کا رشتہ ناتا اس سے جوڑ دیا. مضمون کی وسعت وہ ہم ڈسکس کر چکے ڈیفینیشن کے دوران ہی, اور آپ کو بڑا واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اب ڈیفینیشن اس کا جو وہ ڈومین ہے وہ بہت وسیع ہو گیا.
غیر جانبداری. رابنس کے نزدیک معاشیات میں پسند ناپسند کا کوئی سوال ہی نہیں, یہ غیر جانبدارانہ علم ہے. اب دیکھیں سائنس جو میڈیکل ہے, میڈیسن ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, اس میں پسند ناپسند کی بات نہیں ہوتی. لیکن یہ جو سوشل سائنسز ہیں ان میں پسند ناپسند آ جاتا ہے, کلچر آ جاتا ہے, اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جو سبجیکٹیو ہوتی ہیں. تو اس نے کہا کہ معاشیات میں بھی پسند ناپسند کا کوئی ایسا چکر نہیں. لیکن یہ رابنس کی جو بات ہے یہ اچھی کی ہے, لیکن اس میں ڈیفینیٹلی یہاں پسند ناپسند افیکٹ کرتی ہے معاشیات کو. روزمرہ زندگی جو ہے اس میں آنے والا ہر شخص شامل ہو جاتا ہے, اس پہ ہم نے بات کی ہے. ہر کسی کو جو مسائل پیش آتے ہیں وہ اس میں ڈسکس ہوئے. علم الحقیقت دیکھیں, رابنس نے معاشیات کو محض علم الحقیقت کا درجہ دے دیا اور مارشل سے اونچا مقام حاصل کیا. سائنسی دلائل اس نے کیا دیے ہیں کہ رابنس کے دلائل چونکہ سائنسی نوعیت کے ہیں, وہ سائنسدان بھی تھا, اس لیے دلائل واضح ٹھوس ہیں اور کوئی جھول نہیں ہے, اور ایسے مسائل ہیں جو موجودہ دور میں ہر انسان کو درپیش ہیں. اس کی خامیاں کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں علوم کی صف میں شمولیت کر دی, اسے علوم کا درجہ دے دیا, یعنی طبعی علوم میں, جس طرح ہم نے یہ پڑھا ہے نا, یہ دیکھیں پیچھے طبعی علوم میں کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے. تو انہوں نے کہا رابنس نے یہ کوشش تو کی ہے, رابنس نے جو طبعی علوم کا درجہ معاشی علوم کو دیا ہے وہ قطعاً غلط ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم ویسے ڈسکس کر چکے ہیں, دوبارہ دیکھ لیں کہ سائنسی قوانین کے برابر نہیں ہو سکتے. سائنسی قوانین اٹل اور ہمہ گیر. ابھی ہم نے گیر کا کیا پڑھا ہے؟ پکڑنے والا. ہمہ کہتے ہیں فارسی میں ہر چیز کو. ہمہ گیر ایسی چیز جو یونیورسل ہو, جو ہر ایک کو اپنی پکڑ لے, کوئی چیز اس کی گرفت سے باہر نہ ہو. تو سائنسی قوانین ایسے ہیں, پاکستان میں بھی وہی ہیں, امریکہ میں بھی وہی ہیں, سعودیہ, انڈیا, اب عراق, ایران, مصر, جدھر بھی چلے جائیں وہی ہوں گے. لیکن یہ کلچر ٹو کلچر معاشیات میں فرق آئے گا, اور یہ ساری چیزیں زندگی کا مطالعہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں صرف روزمرہ زندگی کے معاملات کا مطالعہ ہی نہیں کیا جاتا, بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ مطالعے کی اشیاء ہیں جو اس میں ڈسکس نہیں کی. قوانین سے بالا تر, رابنس کے اخلاقی رسم و رواج سے اپنی تعریف کو بالا تر رکھے. دیکھیں اس نے اسے سائنس بنانے کی کوشش کی, اور سائنس میں ڈیفینیٹلی کلچر وغیرہ کو اس نے کہا اس میں پسند ناپسند کا کوئی, حالانکہ معاشیات کو کلچر افیکٹ کرتا ہے, پسند ناپسند اور بہت سی چیزیں جو اس کو افیکٹ کریں گی جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے. علم الحقیقت کا اس نے درجہ دیا ہے. رابنس نے محض معاشیات کو علم الحقیقت کا درجہ دیا, حالانکہ جدید نظریے کے مطابق معاشیات علم الحقیقت کے ساتھ ساتھ علم الہدایت بھی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں صرف اور صرف خامیاں ہی نہیں, ان کی نشاندہی کر کے ان کے اقدامات بھی کرنے. اچھا دیکھیں علم الحقیقت کیا ہے کہ آپ کو ایک چیز کے بارے میں بتا دیا. علم الہدایت کیا ہے؟ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ راستہ دکھانا. تو صرف ان کی نشاندہی نہیں کرنی, آگے ان کا طریقہ بھی بتانا ہے کہ ان کو حل کیسے کرنا ہے. تو رابنس نے صرف اسے علم الحقیقت تک رکھا تھا, تو یہ کہتے ہیں یہ علم الحقیقت نہیں, علم الہدایت بھی ہے. یہ صرف ان کی نشاندہی نہیں کرتا, بلکہ وہ جو اقدامات ہیں وہ کیے جاتے ہیں اس کے حل کے لیے انہیں بھی بتاتا ہے. معاشی منصوبہ بندی کا ذکر اس نے کیا کیے کہ جدید معاشی منصوبہ بندی یا معاشی ترقی کا کہیں ذکر نہیں جو آج کل لازم و ملزوم ہے. ٹھیک ہے, معاشی منصوبہ بندی یہ کیا ہے, اس کو ہم آگے. جانبدار ہی نہیں, معاشیات کا علم محض جانبداری کا قائل ہی نہیں. مارشل نے جو نظریات بیان کیے اس کے بارے میں وہ رابنس سے بچتا ہے. یعنی جو معاشیات کا علم محض جانبداری کا ہی قائل نہیں. دیکھیں اس کی مجھے خود ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے, مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں لگی. اس نے ویسے یہ چیز رابنس نے کہی ہے کہ جانبدار نہیں ہے, اور ڈیفینیٹلی رابنس اور مارشل کی تعریف میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کہہ رہے ہیں معاشیات کا علم محض جانبداری کا ہی قائل نہیں ہے, کہ جانبداری کا قائل نہیں ہے. مارشل نے جو نظریات بیان کیے ہیں اس کے بارے میں وہ رابنس سے بچتا ہے. جو سیریسلی مجھے اس پوائنٹ کی کچھ سمجھ نہیں آئی, یہ ڈاکٹر صاحب ہی سمجھا سکتے ہیں. اس کی انہوں نے کچھ تفصیل نہیں دی, کیا لکھنا چاہ رہے ہیں کیا نہیں لکھنا چاہ رہے. اس پوائنٹ کو آپ کاٹنا چاہیں تو کاٹ دیں. تنگ نظری, اگرچہ رابنس نے علم معاشیات کو وسعت بخشی, مگر بعض اوقات وہ تنگ نظری کا ثبوت دے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کہاں دیتے ہیں, اس کی انہوں نے مثال کوئی نہیں دی, آپ لکھنا چاہیں. چند دیگر ماہرین معاشیات کی تعریفیں ہیں, اس کو آپ پڑھ لیجئے گا, اور
یہ انہوں نے 2 تعریفیں 3 تعریفیں دے دی ہیں، یہ پڑھ لیجئے گا، بلکہ اس کو ہم پڑھ ہی لیں کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں اسٹڈی آف اکنامیکل ایلوکیشن آف اسکارس. دیکھیں یہ اسکارس ہے، SCARCE، اسکارس، یہ ای نہیں ہے، یہ سی ہے، اسکارس. تو کہتے ہیں اسٹڈی آف اکنامیکل ایلوکیشن آف اسکارس فزیکل اینڈ ہیومن مینس امنگ کمپیٹنگ اینڈس اینڈ ایلوکیشن دیٹ اچیو ا اسٹیپولیٹڈ آپٹیمائزنگ آبجیکٹیو. وہی چیز جو پیچھے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اکنامکس از فنڈامنٹلی اسٹڈی آف پتہ ہی نہیں کیا اینڈ پرابلمس ٹو وچ اسکارسٹی گیوز رائز. ٹھیک ہے، آگے ایک اور کیا ہے، اکنامکس از اے سوشل سائنس concerned with proper use and allocation of resources for achievement and maintenance of growth and stability. وہی ساری چیزیں، وہی بات گھوم پھر آگے جیسے مرضی کر لیں. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. بس ایک چیز جو پیچھے میں نے جب لاسٹ ویڈیو بنائی تو اس میں بتانا بھول گیا تھا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ساری کاپی ہے، اور کاپی کے دوران ظاہر ہے میں اپنی بک سے پڑھ رہا تھا، ادھر سے نہیں تھا پڑھ رہا، ایک میری نظر ادھر پڑی تھی اور میں نے اختلافی پڑھ دیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ تو اس بک میں اخلاقی لکھا تھا، میں نے پھر اسے بک سے پڑھ کے یہ دیکھے، یہ اخلاقی ہے. یہ پیج نمبر ہے آپ کا پیج نمبر 1، سیکنڈ لاسٹ لائن ہے جو نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، مادی نظریہ حیات کے برعکس اخلاقی نظریہ حیات. ٹھیک ہے، تو اس کو اختلافی نہیں ہے، اس کو اخلاقی کر لیں. تو بچوں یہ تھا آج کا لیکچر. کل کا انشاءاللہ پھر اگلا لیکچر جو ہے ڈیفینیشنز ہماری ساری کی ساری مکمل ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ اگر ٹیسٹ ہوا تو ساری کی ساری ڈیفینیشنز انکلوڈڈ ہیں. ہمارا ایک ہم نے سمجھ لیا ہے کہ معاشیات ہے کیا چیز. اب ہم معاشیات کے اگلے لیکچر سے معاشیات کے اندر پھر اس کے مسائل اور ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے کہ معاشیات کا سکوپ کیا ہے، اس میں کن کن چیزوں کو مزید پڑھا جاتا ہے، مسئلے کیا ہیں، اور اسلامک اکنامکس کے حوالے سے پھر ساری ڈیٹیلز کو پڑھیں گے. تو یہ تھا آج کا لیکچر. اگلے لیکچر تک ٹیسٹ کے لیے میں نے آپ کو بتا دیے، ویسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جہاں تک ہو سارا کچھ ٹیسٹ کے اندر انکلوڈڈ ہے، لیکن اگلا جو بھی ٹیسٹ ہے اس کے اندر ڈیفینیشن ساری کی ساری میں دوبارہ بتا رہا ہوں انکلوڈڈ ہے. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.